علاج کے حوالے سے جو ان کا رائٹ ہے اس پر حکومت کس حد تک لچک دکھائے گی اور کیا سوچا جا رہا ہے اس حوالے سے، ساتھ ساتھ جو رہائی کی خبریں ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے، کیونکہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ان کے کلائنٹ عمران خان میڈیکل گراؤنڈز پر ریلیف نہیں چاہتے، عدالت کو انہوں نے یہ دلائل دیتے ہوئے کہا ہے۔ سو اب کیا معاملات بنیں گے، اسی پر احتشام صاحب کی خبر اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں۔ جی احتشام صاحب۔ دیکھیں آمنہ، اب شروع میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، آپ نے لفظ رہائی کا یوز کیا ہے، تو آج میری دو بڑے اہم لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں جو دونوں پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں۔ ایک نے مجھے تو بڑا واضح طور پہ یہی سوال میرا تھا کہ جی یہ اپنا رہائی ہو رہی ہے عید سے پہلے۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ سلمان اکمل راجہ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ جی عید سے پہلے رہائی ہونی چاہیے، اس کو لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ جی رہا ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ تو آپ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ عید سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں ہوتی۔ میں کہ جی کہہ لیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اتنے اختلافات ہیں، ہمیں باہر سے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جب تک اوور کم نہیں کر پاتے ہماری مشکلات جو ہے نا وہ کم نہیں ہوں گی۔ ابھی اس حوالے سے جو دوسرے بندے نے مجھے آمنہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن صاحب، ایک تو وہ بڑا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کور کمیٹی جو سیاسی کمیٹی تبدیل کی تھی اس میں کیوں رؤوف حسن صاحب کو نکالا اور فارمر پریزیڈنٹ اپنے عارف علوی کو کیوں نکال دیا گیا۔ اور یہ رؤوف حسن تو آج بھی ان کی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے تھنک ٹینک میں ان کے ہیڈ ہیں وہ۔ اب یہ دونوں بندوں کے حوالے سے جو خبر مجھے پتہ چلی آمنہ وہ یہ ہے کہ لفظ یوز کیا ہے اپنے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی دیواروں سے ٹکر ماروں، کیا کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈائریکٹلی کہا کہ علیمہ بی بی جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ سیاسی کارڈ اور سیاست کو استعمال کر رہی ہیں۔ ہمیں لفظ یوز کیا کہ اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا، ہمیں حکومت سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ریلیف لینا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آمنہ دیکھیں جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اس میں ایک اور چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان اکمل راجہ صاحب انڈیویجلی سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ پارٹی میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے، وہ کوئی مشاورت نہیں کرتے، اور ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنا بانی پی ٹی آئی سے کہ اس کے بعد آ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سارے کے سارے فیصلے ان کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے تحفظات کا اظہار، ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے کے حوالے سے ریزرویشنز کا اظہار تو کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وٹنس کر رہے ہیں، یہ آج کی ہی سماعت کا احوال لے لیں کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایم پی ایم این اے ہمیں نظر نہیں آئے۔ لطیف کھوسہ صاحب جب جاتے ہیں ہیئرنگ کے لیے وہ کلیم تو کر دیتے ہیں کہ ان کی رہائی ہونے والی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے جیل رولز کے بارے میں تو ان کی تیاری نہیں تھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان پہ ہونے والے جو اعتراضات ہیں یا تنقید ہے، چاہے وہ ہمشیرہ کی جانب سے ہو یا سلمان اکمل راجہ صاحب، یہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان سماعتوں پر، ان کے علاوہ باقی لوگ تو کہیں نظر ہی دکھائی نہیں دے رہے؟ جی آمنہ، اگر میں آپ کا سوال سمجھ پائے، میرے خیال تھوڑی ڈسٹارشن آواز میں، دیکھیں آج بڑی زبردست باتیں کی ہیں اپنے اعتزاز احسن صاحب نے، اور ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ میری 80 سال کی عمر ہے اور مجھے تو میرا وکالت نامہ ہی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اتنی مشکل لگی مجھے سب کچھ کرنے کے لیے، تو آپ کم از کم ڈیٹ تو فکس کریں۔ ایک تو اچھی بات ہے آمنہ کہ کل وہ انعام الرحیم صاحب جسٹس ہیں جو اپنا اس کے سپریم کورٹ کے، ان کی عدالت میں تو یہ کیس لگ گیا ہے، جو عظیمہ خان جو ہے بانی پی ٹی آئی کی بہن، ان کی طرف سے درخواست جو دائر کی گئی تھی کہ ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال میں لے جایا جائے۔ ابھی دو پیرلل چیزیں ہونی ہیں، ایک تو اب دیکھ لیں کہ جو عدالتی محاذ پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں پیش رفت ہے، ادھر سے ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، ادھر سپریم کورٹ میں بھی۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات بنا لی گئی ہے کہ یہ ان کو ہر صورت میں وہاں پہ شفا اسپتال بھیجا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور آمنہ بات بتا دیتا ہوں جو مجھے بڑے واضح طور پہ بڑے ایک عام بندے نے بتائی بات۔ انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ اب کوئی سیریس نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ان کا جو علاج ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، ایک اور شاید انجیکشن لگنا، اس کے بعد وہ ٹوٹلی وہ نارمل ہو جائیں گے۔ لہٰذا صرف اس پہ یہی وجہ ہے کہ آج القادر ٹرسٹ کیس میں سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی رہائی ہوتی بھی ہے تو وہ لیگل گراؤنڈز پہ ہوں، میڈیکل گراؤنڈ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی نہیں، میں سمجھا نہیں آپ نے کیا کہہ رہی ہیں کہ اس حوالے سے آج القادر ٹرسٹ کیس میں سلمان صفدر صاحب نے جو دلائل دیے ہیں، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میرے کلائنٹ عمران خان نے میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیف لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے مجھے روکا اس چیز پر، سو لیگل بیسس پہ ہی اگر ان کو ریلیف ملتا ہے، ان کی رہائی ہوتی ہے تو اس پہ بات بن سکتی ہے۔ تو آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاید آنکھ جو ہے وہ اب ریکور ہو رہی ہے، اتنا مسئلہ نہیں رہا، تو یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نا اس میں تو اب دو رائے نہیں ہے، ہم روزانہ بات کرتے ہیں کہ صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور سیاست اب شاید نہیں ہو رہی. میں آپ کو رائے سے بتا رہا ہوں، دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حکومت بھی پینک کا شکار ہوئی تھی جب یہاں کا مسئلہ ہوا تھا کہ خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو بہت بڑا اس کا بیک لیش آئے گا، حکومت کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوں گی. تو نتیجتاً جو میکسیمم سہولتیں دی گئی ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح کا وہ ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اپنے معالجین کے ذریعے کیا جائے، تو ابھی تک حکومت نہیں مانی ہے. اور یہ کس حد تک کب جا کے ہوگا، عدالتی حکم کے ہوگا نہیں ہوگا، یہ علیحدہ سی بات ہے. دیکھیں ہم نے ایک چیز جو ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی عمل سے جو باہر ہو رہے ہیں نا، جو پارٹی کے لوگ اس وقت بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں معاملہ اتنا گڑبڑ کر گیا ہے کہ وہ جو آئین تفظ پارٹی والے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں، فیصل سازی کے حوالے سے پی ٹی آئی والے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، باقی ان لیڈروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جی کس سے بات کی جائے، کس سے پوچھا جائے. کوئی چیز ٹوٹل ڈسرے میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. مطلب پارٹی کا نظام تو چلنا چاہیے، ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے. ادھر تھوڑا سا معاملہ بہتر ہو گیا، کے پی کی حد تک جو ہے نا اس طرح کی بیان بازی نہیں ہو رہی. لیکن یہ ہے کہ اصل بات تو یہی ہے کہ الٹیمیٹلی لوگ پارٹی کے اندر یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ پارٹی کے اندر کیوں ایسا کوئی نہیں کہ نواز شریف کے پاس شہباز شریف تھا اور ہے ابھی بھی، وہ ان کے لیے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس طرف سے کچھ نہیں ہوتا؟ پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ کون ایسے لوگ ہیں؟ حلیمہ بی بی نے اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں لی ہوئی ہیں، اور وہ باقی پارٹی کے جو لوگ ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں، رؤوف حسن بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا اپنا خیال ہے کہ ہم نے جو سیاسی روٹ اختیار کیا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. سیاسی منظرنامہ یہ دھندلا رہے گا، سیاسی ڈیوائیڈ تقسیم ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم بات چیت کا دروازہ نہیں کھولتے. ہم اگر شرائط سے باتیں کریں گے، کنڈیشنل ہو کے باتیں کریں گے کہ جی نہیں پہلے ہماری ملاقات کرائی جائے، بانی کے پاس جایا جائے، پھر ساری چیزیں طے ہوں گی، تو انہوں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا ہے، ابھی تو لوگ بھی تھک گئے ہیں، اب تو سڑکوں پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی دیکھ لیں تحریک پہ تحریک چلانے کی بات ہی کچھ نہیں ہوا. ذاتی طور پہ ہم اگر مجھے آپ سے پوچھیں تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس حوالے سے جو ایک سیاسی نقطہ نظر ہے نا، وہ سیاسی اپروچ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی مشکل میں اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. لاسٹلی جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں رہا، تو ایک تو یہ کہ حکومت پھر کیا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، کیونکہ بار بار ایک ہی مطالبہ آ رہا ہے نا، ایک تو یہ معاملہ تھا کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اب تو انہوں نے یہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل تک کا معاملہ ہے، اس پہ حکومت کچھ لچک دکھائے گی؟ یہ اچھا سوال ہے. ہم نا اس کا میں آپ کو ون لائنر جواب دیتا ہوں، ایک ہی لفظ ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز. یہ جو پی ٹی آئی کے ہیں نا، جب تک یہ اب جس کو کہتے ہیں اپنی بندوقیں بند نہیں کریں گے، یہ کی بورڈ واریئرز، یہ جب تک کہ معاملات کو خراب کرنے کی اس حد تک آگے لے گئے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے ڈالر بنا رہے ہیں، تو کبھی نہیں چاہتے کہ حکومت کے ساتھ معاملات بہتری کر جائیں اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ رہائی ہو سکے. یہ تو بڑا کھلے طور پہ ایک الزام ان کی طرف سے آتا ہے، اور اس میں کسی حد تک آپ بھی یقین کریں گی، میں بھی میرا خیال ہے سمجھوں گا کہ اس سارے معاملے کو ایک ریگولر میڈیا، آپ اور میں 10 دفعہ سوچ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہاں تو صافی ہے ہی نہیں، ہر بندہ اٹھتا ہے اور اپنا جناب یوٹیوب چینل نکالتا ہے آفیشیل ورک، جو اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جھوٹی سچی. اور ان کے تو میں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو پی ٹی آئی کی بات کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم نے یہ بڑا سوسائڈل رویہ ہے، یہ پارٹی کی قیادت کے لیے، باقی لوگوں کے لیے ایک بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. وہ پارٹی جو اچھی خاصی پورے ملک میں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے چلے، اور وہ جو پارٹی کے اندر جو سیاست پہ نگاہ رکھتے ہیں، جو لچک کا لفظ یوز کر رہے ہیں ہم نا کہ ہمیں لچک دکھانی چاہیے، دوسری طرف سے بھی دکھانی چاہیے کہ سیاسی تقسیم ختم ہو حکومت کی طرف سے بھی. لیکن میرا خیال ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہم نا حکومت اس وقت جو ہے پی ٹی آئی ہے، انہیں دیکھنا چاہیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں سب کچھ یہ ایسا ہوتا رہا ہے، جو اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں انہیں پھر سوچ سمجھ کے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ہم نے ریلیف کیسے لینا ہے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بات تو سنجیدگی سے لیا جائے، سوچا جائے، بجائے ان کی بات سننے کے ان پہ الزامات لگائے جائیں. اور آج بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، حلیمہ خان کی جو خبر میں وہ کہتی ہیں کہ جی یہ وضاحت کریں آ کے کہ جی وہ جو بات کر رہے تھے محسن نقوی وہ غلط کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اپنی وضاحت پیش کریں. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، آج مجھے پتہ چلا انہوں نے کہا کتنی دفعہ وضاحت پیش کریں، میں کتنی دفعہ آپ کو بتائیں معاملات. یہ پرو ایکٹیولی آگے آتا ہے یا کیا معاملے تقسیم تو ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.